الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رحمان کے بندوں کی 5 صفات اس سے قبل عرض کی گئی۔ پہلی صفت عبدیت، دوسری صفت کہ ان کی رفتار میں تواضع اور نرمی ہوتی ہے، تیسری صفت ان کی گفتار میں بھی نرمی اور سلامتی کی بات ہوتی ہے، چوتھی صفت ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیام و سجود کی حالت میں گزرتی ہے، اور 5ویں صفت کہ اس سب کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اب یہ 6ٹھی صفت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ تقتیر یعنی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ خرچ میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف اور فضول خرچی میں پڑتے ہیں نہ تنگی اور بخل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ان نعمتوں کے استعمال کی اجازت بھی عطا فرمائی، لیکن ان نعمتوں کے استعمال میں اسراف یہ بھی منع ہے اور ان کے استعمال میں بخل یہ بھی منع ہے۔ شریعت میں ہر کام میں میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے، عبادت ہو اس میں بھی، مال خرچ کرنا ہو اس میں بھی، اور دیگر سارے کاموں میں میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے۔ 2 الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں اس آیت کے اندر، اسراف اور اقتار۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اندر اسراف کے معنی آتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے بڑھنا، اس کا نام ہے اسراف۔ اور شریعت میں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی معصیت میں خرچ کرنے کا نام اسراف ہے،
جس جگہ خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، معصیت والا کام، وہاں خرچ کرنا اس کا نام اسراف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو، حد میں رہتے ہوئے کھاؤ پیو، لیکن اسراف مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے قرآن پاک میں تبذیر، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ تبذیر کے معنی کیا ہے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسراف اور تبذیر کو ایک ہی معنی اس کا دونوں کا قرار دیا ہے۔ معصیت کے کام میں، نافرمانی کے جگہ میں خرچ کرنا، اسی کا نام اسراف بھی ہے، اسی کا نام تبذیر بھی ہے۔ اس لیے کہ تبذیر یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، اور شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا؟ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، ان کی تفسیر فوائد عثمانیہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، لیکن ان صلاحیتوں کو اس نے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف نافرمانی اور معصیت کی جگہوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو جو لوگ دی ہوئی نعمتوں کو ناجائز جگہوں پر، معصیت اور گناہوں کی جگہ پر خرچ کرتے ہیں، وہ گیا شیطان کی طرح ہے۔ جیسے شیطان نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، ایسے ہی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، مال وغیرہ کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اسراف میں اور اخطار میں فرق کیا ہے۔ اسراف نام ہے جہل بالکمیت کا، اور اخطار نام ہے جہل بالکیفیت کا۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ شریعت نے جو مقدار مقرر کی ہے خرچ کرنے کی، استعمال کرنے کی، تو اس مقدار سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ اور جہل بالکیفیت کا مطلب یہ کہ بے موقع اور بے محل خرچ کرنے کا نام اخطار ہے۔ جس جگہ اور جس محل پر اللہ نے خرچ کرنے کی اجازت دی وہاں خرچ نہ کرے، اور جہاں خرچ کرنے کی اجازت نہیں وہاں خرچ کرے، یہ ہے جہل بالکیفیت۔ بہرحال بعض نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ بھئی اسراف تو نام ہے مطلق حد سے آگے بڑھنے کا، چاہے مباح کاموں میں ہو، مباح چیزوں میں ہو، حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرے گا تو یہ اسراف ہے۔ جیسے ایک آدمی کو بھوک نہیں لگی ہے پھر بھی وہ کھا رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا اسراف ہوا۔ ایک آدمی کا پیٹ بھر گیا ہے اور پھر اوپر دبائے جا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے، تو یہ بھی اسراف میں داخل ہوا۔ تو جائز چیزوں میں تنعم، کھانے میں، لباس میں، اور جائز اور مباح چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھنے کا نام اسراف۔ اور یہ تبذیر جو ہے، تبذیر وہ فضول خرچی کا نام ہے، یعنی معصیت کی جگہ پر خرچ کرنے کا۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، اخطار کی تفسیر میں اخطار کہتے بخل کو، وہ تبذیر جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہل بالکیفیت بتلائی وہ تبذیر کی تعریف ہے۔ تو اسراف اور تبذیر میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جہل بالکمیت یعنی مقدار سے آگے بڑھ کر کے خرچ کرنا، اور جہل بالکیفیت یعنی بے موقع اور بے محل خرچ کرنا، اور اخطار کے معنی تو آتے بخل کرنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس، مجاہد، قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اسراف تو نام ہے معصیت میں خرچ کرنے کا، اور اخطار نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو روکے رکھنے کا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے حق کو جو مال میں اللہ نے رکھا ہے اس کو مکمل روکے رکھے، کچھ بھی نہ دے،
یا پھر کچھ کمی کرے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، صدقہ فطر فرض کیا ہے، نفقہ اپنے اہل و عیال کا انسان پر فرض کیا ہے، تو اس کو نہ دے، نہ ادا کرے، یا پھر ادائیگی میں کوتاہی کرے، یہ ہے اختیار. اور دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ مندوب جو خرچ ہے، مستحب جو خرچ ہے، اس میں بھی بخل کرے آدمی. مثلا ایک شخص کے پاس مال ہے، اپنی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، اور اس کے اعزاء اقارب میں کچھ فقراء ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو ان کو نہ دے، دینے سے روکے. یہ بھی دوسرا درجہ ہے اختیار کا. یہ درجہ چاہے بخل کا پہلے کے مقابلے میں کچھ کم ہے، لیکن یہ بھی حقیقت میں بخل ہے. تو بہرحال رحمان کے بندے وہ ہے جو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. ان کا معاملہ درمیانی سطح کا ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیب ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان سے نقل کیا کہ ایک شخص نے ایک عالم سے سوال کیا، مصرف الذی یا مل بناء الذی لا صرف فیہ، وہ عمارت کون سی ہے، کیسی ہے جس کے اندر اسراف نہ ہو. مل بناء الذی لا صرف فیہ. اس نے کہا ما یحفظک عن الشمس وما یکنک عن المطر. عالم نے جواب دیا کہ جو دھوپ اور گرمی سے تمہاری حفاظت کرے وہ مکان، اور جو بارش سے تمہاری حفاظت کرے وہ اس میں کوئی اسراف نہیں. ایسا مکان بنا لے آدمی جس میں دھوپ گرمی سے بچاؤ ہو اور بارش سے بھی بچاؤ ہو، تو اس میں کوئی اسراف نہیں. پھر اس نے پوچھا مت طعام الذی لا صرف فیہ، وہ کھانا جس کے اندر اسراف نہ ہو وہ کیسے؟ فرمایا ما صد عن الجوع، جو بھوک کو روک دے، انسان کی بھوک کو ختم کر دے، وہ ہے ایسا کھانا جس کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں ہے، بھوک مٹ جاوے، انسان کی پیاس مٹ جاوے. پھر پوچھا مل لباس لا صرف فیہ، وہ لباس کون سا ہے جس کے اندر فضول خرچی اور اسراف نہ ہو. تو اس عالم نے جواب دیا ما یستر عورتک، جو تیرے ستر کو چھپائے، ما یستر عورتک ورعاک من البرد، اور ٹھنڈک سے تیری حفاظت کرے، ٹھنڈی کے موسم سے ٹھنڈک سے تیری حفاظت کرے اور تیرے ستر کو چھپائے، وہ ہے لباس. بہرحال اس سے زائد جو آج کل فضول خرچیاں کی جاتی ہے مکان میں، کھانے پینے میں، لباس میں، ہر چیز میں، بہرحال وہ اسراف. بعض جگہ لوگ دعا کے لیے لے جاتے ہیں، عقیدت محبت سے ایک جگہ کہنے لگے صاحب مکان کہ بھئی یہ نل 50,000 روپے کا ہے، جو باتھ روم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر لگا ہوا ہے. تو عرض کیا گیا کہ بھئی میں نے کہ اس میں تو پانی آئے گا کہ دودھ بھی آئے گا؟ ہو سکتا 50,000 کا ہو تو شاید دودھ آوے، اس سے استنجا کرے. تو بہرحال حد سے تجاوز، ایک ادنا چیز سے جب حاجت پوری ہو رہی ہے تو اس سے بھی اعلیٰ نہیں، کئی درجے اعلیٰ چیز کا استعمال، ظاہر بات ہے یہ اسراف اور فضول خرچی ہے یا نہیں. ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے اس میں مکانات اور تعمیرات ہی کے اندر حد سے زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں، حد سے زیادہ. ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے تو گھر کے کونے میں ایک خوبصورت سی چیز کوئی رکھی ہوئی تھی. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت یہ شو کی چیز رکھی ہوئی، اس کا کوئی فائدہ؟ کا کچھ نہیں فائدہ، بس دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہے اس لیے رکھی ہے. پھر پوچھا کتنے کی ہوگی؟ فلاں فلاں قیمت اس نے بتلائی، بڑی بھاری قیمت تھی. حضرت نے فرمایا کہ ایک تو بات لا یعنی ہوتی اور اب چیزیں بھی لا یعنی ہونے لگی. بات کلام بھی لا یعنی ہوتا ہے اور چیزیں بھی اب تو لا یعنی ہوتا. اب اس کا تو کوئی مقصد ہے ہی نہیں، اگر دیکھنا ہے کب تک دیکھے گا ابھی آدمی، کتنا دیکھے گا ابھی. تو بہرحال اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے. ابن ماجہ شریف میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی انصاری کے دروازے پر ایک قبہ بنا ہوا نظر آیا، گنبد نما قبہ نظر آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟
صحابہ نے عرض کیا جو ساتھ میں تھے کہ فلاں انصاری کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جیسی تعمیر جو اس شخص نے بنائی, جس کے اوپر رہنا موقوف نہیں, جو نہ سردی سے بچائے گا نہ گرمی سے بچائے گا, محض ایک شو ہے بس, کہ اس جیسی تعمیر صاحب تعمیر پر وبال ہے, اس جیسی تعمیر صاحب تعمیر پر وبال ہے. آپ تو وہاں سے پھر آگے چلے گئے. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان انصاری صحابی کو کسی نے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر اور قبے کے پاس سے گزرے تھے, یہ ارشاد فرمایا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی سراپا اخلاص تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مر مٹنے والے تھے. جب انہوں نے سنا تو اس کو ڈھا دیا, اس کو ختم کر دیا. دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے پوچھا یہ قبہ کہاں چلا گیا, پہلے تھا یہاں. عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اس قسم کی عمارت صاحب تعمیر پر وبال ہے, تو انہوں نے جب یہ ارشاد سنا آپ کا تو اس کو ختم کر دیا, ڈھا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کے لیے دعا دی, یرحمہ اللہ یرحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. ابن ماجہ میں تو یہ پورا واقعہ اس طرح روایت ذکر کی ہے, اور ابو داؤد شریف کتاب الادب کے اندر اس طرح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے. ایک انصاری صحابی کے گھر پر اسی طرح قبہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا ہے. عرض کیا گیا کہ فلاں فلاں کا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات اپنے دل میں رکھ لی کہ فلاں کا ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے تو سلام کیا. آپ نے اعراض کیا, منہ موڑ لیا, سلام کا جواب نہیں دیا. 2-3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا, بعض صحابہ جو وہاں موجود تھے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر تمہارے گھر کے قریب سے ہوا اور یہ قبہ نما چیز آپ نے دیکھی تو اس پر شاید ناراضگی ہوئی ہے, اسی وجہ سے شاید آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے. بس وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد پھر اس کو ڈھا دیا, گرا دیا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا بھی نہیں. جب دوسری مرتبہ حضور کا گزر ہوا تو پھر آپ نے پوچھا بھی اس قبے کا کیا ہوا, کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے تھے, سلام کا جواب نہیں دیا تھا. ان کو بتلایا گیا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا, ڈھا دیا. ایک تو ان حضرات صحابہ میں تعمیل ارشاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل پر مر مٹنا. دوسرے اخلاص کتنا بلند کہ یہ کام کیا تو آ کر بتلایا بھی نہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ختم کر دیا اس قبے کو, اللہ کے لیے کیا اس لیے اس کو بتلایا بھی نہیں. ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے جو حجرات تھے بہت معمولی قسم کے تھے, کھجور کی جو پتے وغیرہ اور شاخیں ہوتی ہیں اسی کے بنے ہوئے تھے, چھت بھی بہت اونچی نہیں تھی. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال و ثروت تھی. اب وہ انہوں نے سوچا کہ میں کچھ اس میں ترمیم کر لوں, چنانچہ انہوں نے کچھ کچی اینٹیں منگوائی اور وہ جو کھجور کی ٹہنیوں کی جو دیواریں تھی وہ کچی اینٹوں کی دیواریں بنوا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر جب دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ اس لیے بنایا تاکہ پردہ اچھی طرح ہو سکے. دیکھیں ان کی نیت کوئی زیب زینت یا کوئی تفاخر نہیں تھا, کوئی عالیشان محل بھی نہیں بنایا تھا. کہ یہ چیز یا رسول اللہ اس لیے میں نے کی تاکہ پردہ اچھی طرح ہو سکے. تو آپ نے پھر اسی قسم کے جملے ارشاد فرمائے کہ بھی اس قسم کی عمارتیں جو ہے وہ عمارت والوں پر وبال ہوگی, یہ اس قسم کی عمارتیں. چنانچہ ظاہر بات ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو ہٹا کر کے پھر سے وہ کھجور کی شاخیں اور اس کی ڈالیوں کا اور اس کے پتوں کا پھر سے دیوار سے محاصرہ کر لیا. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ امت اپنے مال کو بیجا اور فضول خرچ نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, وہ بھی ابو داؤد شریف میں روایت ہے, کہ میں اور میری والدہ ہماری ایک دیوار کو لیپ رہے تھے جو کمزور ہو گئی تھی. لیپ رہے تھے
مٹی کی دیوار تھی اور مٹی سے اس کو لیپ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کمزور ہو گئی تو ہم اس کی ذرا مرمت کر رہے ہیں, اصلاح کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ موت کا معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. مطلب یہ کہ تمہیں دیوار کے گرنے کا جو اندیشہ ہے, ہو سکتا ہے کہ موت دیوار گرنے سے پہلے آ جائے. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی دیوار کی جو مرمت ہے وہ ناجائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو اور امت کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بڑی بڑی عمارتوں میں مشغول ہو کر موت اور موت کے بعد کی زندگی سے غافل مت ہو, اس کو یاد رکھو, اس کی تیاری کرو. تو بہرحال اس سلسلے میں آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا اسراف ہوتا ہے, بڑی فضول خرچیاں ہوتی ہے اور حد سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل معروف صدقۃ, ہر بھلائی صدقہ ہے. کوئی بھی بھلائی کرے آدمی, کل معروف صدقۃ. اور ہر وہ چیز جو انسان اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے, بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے, وہ بھی صدقہ ہے. اور ہر وہ مال جو اللہ کے راستے میں مناسب جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا ضامن ہو جاتا ہے اور اس کا بدل اللہ پر آ جاتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ دے. اس کے علاوہ جو مال انسان خرچ کرتا ہے تو نہ اللہ اس کا بدلہ دینے کا ذمہ دار ہے, نہ اللہ تعالیٰ اس مال کا ضامن ہے. تو بہرحال عمارات کے سلسلے میں جو فضول خرچی آج کی جاتی ہے, بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو ہے بھئی انسان کی ضرورت کے مطابق تو مکان بنانا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے. ایک ہے راحت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اسباب انسان مکان میں کر سکتا ہے. اور تیسری چیز ہے محض زیب و زینت, جس سے نہ راحت مقصود ہوتی ہے اور نہ کوئی ضرورت مقصود ہوتی ہے. اور زیب و زینت میں بھی پھر حد سے زیادہ تجاوز, ظاہر بات ہے وہ تبذیر اور اسراف ہے, اس کی کسی بھی طرح شریعت میں اجازت اور گنجائش نہیں. بعض دفعہ تو بہترین مکان ہوتا ہے لوگوں کا, مختلف قسم کے اس میں روم ہوتے ہیں اور ہال ہوتا ہے, ہر چیز اس میں سہولت والی ہوتی ہے, لیکن اب پیسہ بہت آ گیا, کہاں ڈالے؟ کہ اس کو ڈھا دو. کروڑوں روپیہ کا مکان ہے, اس کو یک لخ ختم کر دیتے, پھر سے کروڑوں کی تعمیر اس پر کرتے. یقیناً اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پوچھے گا, یہ مکان تیری ضرورت کے مطابق تھا, ضرورت سے بھی کئی گنا زیادہ تھا, اور میرا جو مال میں نے تجھے دیا تو نے فضول خرچ کیا اس کو. یہ ہمارے سوسائٹی میں جا کر کے دیکھیں ہم, اور نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا مکان ہے, بہترین مکان ہے, ایک ہی لڑکا ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت بڑا بنگلہ ہے, لیکن کیا کرے, اب پیسہ ڈالے کہاں؟ یعنی اس کو گراؤ, اس کو ڈھا دو, بلڈوزر لا کر کے سارا ختم کر دیتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ بھی اتنا ہی مال ہے, اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو. بہت سارے فقراء محتاج ہیں جن کو رہنے کا جھوپڑا نہیں ہے. اگر آپ 1 کروڑ کا مکان بنا رہے, لاکھ روپے کا ایک چھوٹا سا مکان سینکڑوں لوگوں کو مل جائے گا, لیکن نہیں, وہ کہاں سے نکلے گا؟ حال یہ ہے کہ انسان ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے مجھے, ایک مدرسے کے اندر انہوں نے 10 لاکھ روپے کا تعاون کیا, اور وہ مسجد کے ٹرسٹی اور متولی ہے. مجھ سے پوچھتے کہ مسجد کے فلاں کام کے لیے زکوٰۃ کی رقم چلے گی؟ بھئی مدرسے میں کیوں دے رہے کہ نام ہوگا وہاں, فلاں کی رسید اور نام تختی آئے گی, فلاں صاحب نے ٹنکی بنوائی, فلاں نے یہ کیا. مسجد میں, اپنے مسجد میں کون نام لینے والا ہے؟ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ ہاسپٹل میں ہے, بہت جو ہے بیمار ہے, اور ماشاءاللہ مدارس میں اور دوسری جگہوں پر خوب خرچ کرتے رہتے ہیں, زیادہ خرچ ہو رہا ہے, تو زکوٰۃ کی رقم ماں کے ہاسپٹل کے خرچ میں دے سکتا ہوں؟ سوچیے ہماری ذہنیت کہاں جا رہی ہے. دین کے نام پر ہم دیتے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی اخلاص نہیں ہوتا ہے. جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیں گے, اور جہاں ضرورت ہوتی ہے ماں کو کوئی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جس ماں نے تجھے پالا پوسا, اتنا بڑا کیا, اس کی دعاؤں کی برکت سے آج تو کروڑ پتی بن گیا, اور اس کو کہتا ہے کہ اس کے ہاسپٹل کے خرچے میں زکوٰۃ دوں میں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں دی ہیں ہمیں, اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور بار بار ہم یہ روایت سن چکے ہیں کہ ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا. پہلا سوال یہ کہ میں نے زندگی دی تھی,
کہاں تو نے خرچ کی، جوانی دی تھی وہ کہاں خرچ کی، اور مال تو نے کہاں سے کمایا، اور کمایا تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، جو علم دیا تھا اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں مال کمانے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں پوچھ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، یا سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، ترمذی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو گے تو وہ اسراف نہیں ہے، اور اللہ کی معصیت اور بیجا اور بلا ضرورت کے ایک سا 3.5 کلو گیہوں کے بقدر بھی خرچ کرو گے تو وہ اسراف ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال تو مال، وضو میں بھی۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، اہل علم حضرات جانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، وضو میں مشغول تھے، شاید کچھ زیادہ پانی بہا رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ما حضرت صرف یہ سعد یہ فضول خرچی کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ وضو تو خیر کا کام ہے، وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وضو میں بھی فضول خرچی ہے، ولو علی نہرین، اگرچہ تو نہر کے اوپر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں رونی کے حوالے سے ابن ماجہ کے حاشیے میں اس کی شرح کرتے ہوئے محشی نے لکھا ہے کہ بھئی اس کو نہر پر بیٹھ کر کے آدمی وضو کرے، اس میں کیا فضول خرچی، پانی تو اس میں ہی جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال ہوگا، یہ تو ہے ہی فضول خرچی، دوسری بات اس میں وقت زیادہ ضائع ہوگا، تیسری بات یہ کہ شریعت نے 3 مرتبہ دھونے کو کافی قرار دیا، تو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ شریعت کے حد سے آگے بڑھنا، یہ بھی اسراف ہے۔ اب جیسے پانی میں اسراف ہے تو اب دوسری چیزوں میں کیسے اسراف نہ ہوگا؟ مویوس سننا حضرت مولانا ابرار اللہ گھردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں آج بھی، اس وقت بھی حضرت جب حیات تھے، نل تو لگے ہوئے ہیں پانی کے، لیکن وضو کے لیے لوٹے رکھے ہوئے، اس نل میں سے لوٹا بھرنا ہوتا ہے اور وضو کرنا ہوتا ہے تاکہ پانی فضول ضائع نہ ہو۔ آج ہماری مسجدوں میں، مدارس میں تو سبق کے اندر اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بار بار کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو یہ مدرسے کا پانی، اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم جو مظاہر علوم کے اس وقت شیخ الحدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے اپنے ابو داؤد کے حاشیے پر یہ بات لکھی ہے کہ بھئی مدرسے کا اگر کوئی پانی اپنا ہو ذاتی، جیسے خود کی گھر کی ٹنکی میں، خود کے کنویں میں، اس میں اسراف کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر وقف کا پانی ہے، جیسے مسجد کا پانی، مدرسے کا پانی وقف والا ہے، اس میں فضول خرچی کرنا حرام ہے، حرام۔ اپنے پانی میں مکروہ اور مسجد مدرسے کے پانی میں وہ مکروہ تحریمی، اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، صحابہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ میں غسل میں 5 مرتبہ لب بھر کر کے پانی ڈالتا ہوں سر پر، کسی نے کہا میں 7 مرتبہ ڈالتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، فرماتے ہیں کہ بہرحال میں تو 3 ہی مرتبہ ڈالتا ہوں، یعنی 3 مرتبہ ڈالنے سے جب سر کے بال اور جڑیں سب تر ہو جاتی ہے تو پھر اس سے زیادہ کائے کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کا استعمال، میں کبھی کلاس کے سامنے گزرتا ہوں تو ہمارے طلبہ کبھی بیچارے بے احتیاطی برتتے ہیں، 2 طالب علم بیٹھتے ہوتے، مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، 2 صاحب بیٹھے ہوئے، ایک پنکھا وہ چلا رہے، دوسرا پنکھا، بھئی دونوں ایک پنکھے میں اگر آ کر نماز پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ یہ اسراف نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے گھر کے لیے 5-10 افراد ہیں تو 5-5 10-10 پنکھے چلاتے ہیں، وہاں تو اس کا خیال کرتے ہیں، لیکن مسجد اور مدرسوں کے مال میں احتیاط نہیں کرتے۔ 2 طالب علم بیٹھے ہیں، 2 لائٹ بھی جل رہی ہے اور 2 پنکھے بھی جل رہے ہیں، تو یہ امانت میں خیانت بھی اور اسراف بھی ہے یاد۔ بہرحال اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی کچھ باتیں آئندہ عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔